بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اذا عرفت ذلك فيقع البحث في حجیت العقل فی مقامین۔ توجہ فرمائے، گزشتہ درس کا خلاصہ اور کچھ نکات ایسے ہیں جو وضاحت طلب ہیں، کیونکہ یہ بحث باقی کتابوں میں بہت تفصیلی ہے۔ اس کتاب کا نام الموجز ہے تو تعارف انہوں نے کرایا ہے۔ بہرحال پوری بحث کا خلاصہ اب تک کا وہ یہ ہے کہ ہماری بات تھی حجیت العقل، احکام شرعیہ جن ادلہ کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں ہم احکام شرعیہ کو، وہ ادلہ چار تھی: قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ تو عقل کی حجیت کے بارے میں بات تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے سب سے پہلا نقطہ تو یہ بیان کیا تھا کہ عقل کی دو قسمیں، عقل نظری اور عقل عملی۔ وہ ما ینبغی ان یعلم، اس کو کہتے تھے عقل نظری، اور ما ینبغی ان یعمل، اس کو کہتے تھے عقل عملی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اگرچہ کتاب میں اس انداز سے بیان نہیں کیا، دیکھیے کوئی بھی حکم شرعی ہو، اس حکم شرعی کا علم ایک دلیل کا محتاج ہے۔ ہمیں کیسے ہوگا، ایک حکم شرعی کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے ایک دلیل اور برہان کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ممکن علت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ایک حکم شرعی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بغیر علت کے، بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا۔ اور جو دلیل بن سکتی ہے حکم شرعی کی، تین ممکنہ دلیلیں بن سکتی ہیں: استقراء، تمثیل اور قیاس۔ ہم نے کہا استقراء ناقص تو مفید ظن ہے، اس کے ذریعے سے حکم شرعی کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور استقراء تام جو ہے وہ برفرض کے استقراء تام ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں ہو جائے استقراء تام تو اس سے جزیات کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ہم ایک معلوم سے مجہول تک منتقل نہیں ہوتے، لہذا استقراء بھی ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے سے حکم شرعی کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ پیچھے بچ گیا تھا کون؟ قیاس، یعنی قیاس ہے منطقی۔ کہا تھا کہ قیاس سے منطقی جو ہے، اگر اس کے مقدمات صحیح تشکیل پائیں تو اس کا نتیجہ ناقابل انکار ہوتا ہے۔ یہی بات سی نا ہماری۔ قیاس کے ذریعے سے اس کا مطلب ہے قیاس سے منطقی کے ذریعے سے حکم شرعی حاصل کر سکتے ہیں، حکم شرعی کا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے قیاس سے منطقی کے ذریعے۔ اب جب قیاس آپ نے تشکیل دینا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک باقی کتابوں میں علیحدہ بحث ہے، الملازمات العقلیہ۔ ملازمات عقلیہ کی پھر دو قسمیں کہتے ہیں، مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ۔ یہ جو دو قسمیں ہیں اس قیاس کے مقدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں۔ فرض کریں، کہتے ہیں کہ وہ جو قیاس جس کے ذریعے سے ہم نے ایک حکم شرعی کو حاصل کرنا ہے، اگر اس قیاس کے دونوں مقدمے حکم شرعی ہوں تو اس کے ذریعے سے جو حکم شرعی کا ہمیں علم حاصل ہوگا، یہ جو قیاس تشکیل دیا ہے اس کو کہیں گے دلیل شرعی، جس کے دونوں مقدمے حکم شرعی ہوں، مقدمے شرعی ہوں۔ اچھا، اگر دونوں مقدمے یا ایک مقدمہ عقلی ہو، قیاس کے دونوں مقدمے عقلی ہوں یا ایک عقلی ہو، تو اس کو دلیل عقلی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اگر آپ کسی حکم شرعی کو کشف کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل عقلی۔ دلیل عقلی کے دو شعبے تھے، یا تو صغریٰ اور کبریٰ دونوں کیا ہوں گے؟ عقلی ہوں گے۔ اس بحث کو کیا کہتے تھے؟ مستقلات عقلیہ۔ ایک اور نام دیا تھا، یاد ہے؟
یہ جو مستقلات عقلیہ اگر دونوں مقدمے کیا ہوں قیاس کے عقلی ہوں تو ایک اور نام دیا تھا، وہ کیوں دیا تھا؟ التحسین و تقبیح العقلیین. یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو مستقلات عقلیہ ہے اس کو تحسین اور تقبیح عقلیین بھی کہتے. کیوں؟ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ مستقلات عقلیہ کا صرف ایک ہی مورد ہے، وہ ہے حسن قوہ عقلی. اس کے علاوہ کوئی اور مورد اس کا، اسی وجہ سے مستقلات عقلیہ کہیں یا آپ حسن قوہ عقلی کہیں، بات ایک ہی ہے. حسن قوہ عقلی سے مراد بھی کیا ہوگا؟ یعنی جب دونوں قیاس کے دونوں مقدمے کیا ہوں، دونوں مقدمے عقلی ہوں، تو اسی کو کہتے ہیں حسن اور قوہ عقلی. یہ بڑی اہم ترین بات ہے، یہاں صرف اشارہ ہوا ہے. اور یہ اسی بحث کی وجہ سے مسلمانوں کے جو کلامی علم کلام کے والے سے گروہ بنتے ہیں وہ اسی بحث کو دیکھ کر بنتے ہیں. اہم ترین ابحاث میں سے یہی تھی، یعنی یہ جو حسن قوہ شرعی حسن قوہ عقلی ہے، یعنی جس کے دونوں مقدمے کیا ہوں، عقلیہ ہوں. کیا مثال دی تھی؟ یہاں سے میں جو مبانی اور مختلف گروہ بنتے وہ بتاتا ہوں. کیا مثال دی تھی انہوں نے حسن قوہ عقلی کی، یا جہاں دونوں مقدمے کیا ہوں، مقدمے عقلی ہوں؟ صغرا یہ تھا العدل حسن، عقل کے دو حکم ہیں اور دونوں حکم عقل کے ہیں. پہلا عقل کا حکم کیا ہے؟ العدل حسن، یہ صغرا ہے قیاس کا. کبرا کیا ہے؟ ما یحسن فعلہ عقلا حسن عند الشارع. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو چیز عقلاً حسن ہے شارع کے نزدیک بھی وہ کیا ہے؟ یہ بھی حکم عقل ہے کہ جو چیز عقلاً کیا ہے، یعنی جس کو عقل ہماری حسن قرار دیتی ہے شارع بھی اسی کو حسن قرار دیتا ہے. یہ ہمارا کبرا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پس عدل جس طرح عقلاً حسن ہے شرعاً بھی حسن ہے. یہ اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ مستقلات عقلیہ. اور مستقلات عقلیہ کی صرف یہی مثال ہے حسن قوہ عقلی. دیکھیے اصل بات یہ ہے جہاں سے گروہ بنتے ہیں کہ آیا ہمارے افعال قطع نظر اس کے شارع ان کو حسن قرار دے یا کبھی قرار دے، آیا قطع نظر شارع کے ذاتاً بھی ہمارے افعال حسن اور قوہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ سمجھ آگی بات؟ یعنی آیا عقل کے پاس اتنی طاقت ہے وہ درک کرے کہ یہ چیز ذاتاً حسن ہے اور یہ چیز ذاتاً کبھی ہے؟ آیا عقل اس ادراک کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ سمجھے نقطہ؟ سمجھے؟ آیا عقل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اشیاء کے افعال کے حسن قبح کو درک کر سکے ذاتاً، یعنی قطع نظر اس کے کہ شارع اس کو حسن قرار دے یا کبھی قرار دے؟ آیا عقل کے پاس اتنی طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے؟ یہاں دو گروہ ہیں. اشاعرہ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، عقل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، بلکہ حسن وہ ہے ما حسنہ الشارع. یہ تعارف کرا ہوں تاکہ اگلی کتاب میں آپ کو یہ بات کام آئے گی. وہ کہتے ہیں حسن کسے کہتے ہیں؟ ما حسنہ الشارع، جس کو شارع حسن قرار دے. اس کا مطلب ہے ذاتاً کوئی چیز حسن نہیں ہوتی. کبھی کسی کہتے ہیں ما قبح الشارع، جس کو شارع کبھی قرار دے. اشیاء ذاتاً حسن و قبح نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی؟ یہ ان کو کہیں گے منکرین حسن قبح عقلی. یعنی وہ کہتے ہیں عقل اشیاء کے حسن قبح کو درک نہیں کر سکتی. ان کے مقابلے میں عدلیہ ہیں. عدلیہ سے مراد وہی ہم امامیہ شیعہ، وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اشیاء فی حد ذاتہا حسن و قبح رکھتے ہیں، اور عقل بھی یہ صلاحیت رکھتی ہے ان اشیاء کے حسن و قبح کو درک کر سکے. مثلا فرض کریں عدل قطع نظر اس سے کہ شارع اس کو حسن قرار دے، عقل درک کرتی ہے کہ عدل کیا ہے؟ حسن ہے. ظلم، ذات ظلم قطع نظر کسی اور چیز کے عقل درک کر سکتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ کبھی ہے.
پھر بات یہ ہے کہ آیا عقل یہ بھی درک کرتی ہے، جو اصل بات ہے کہ میرے حکم اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے، یا عقل درک نہیں کرتی ہے؟ ہمارے جو شیعہ کلامی فرقے ہیں، ہمارے عدلیہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ عقل ایک تو اولاً حسن و اشیاء کے حسن کو درک کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ثانیاً وہ یہ عقل یہ بھی درک کر سکتی ہے کہ میرے حکم کے درمیان اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بہرحال اس بات یہیں سے دیکھیے نا، یہیں سے جو ہم امامیہ ہیں، ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد کیا ہے؟ عدل ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں جس کو اللہ حسن قرار دے وہ حسن ہے، اگر اللہ صدام کو جنت میں بھیج دے یہی حسن ہے، اور اس کے مقابلے میں خمینی کو جہنم میں بھیج دے یہی عدل ہے، یہی حسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جس کو شارع حسن قرار دے، اشیاء کی ذات میں کوئی حسن کو ہم کہتے ہیں نہیں، جو اشیاء کا حسن کو ذاتی ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ صدام کو جنت میں بھیج دے اور خمینی جیسی ہستی کو جہنم میں بھیج دے، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، چونکہ عقل کہتی ہے جو یعنی میرے حکم اور شارع کے حکم کے درمیان بھی کیا پایا جاتا ہے؟ ملازمہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ حسن قب عقلی۔ البتہ یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بعد والی کتابوں میں، حسن قب کے 3 تفسیریں کی گئی ہیں، 2 تفسیروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عدلیہ اور اشاعرہ میں۔ کہتے ہیں کہ ایک حسن قب کا مطلب ہوتا ہے کمال اور نقص، مثلا فرض کریں علم حسن ہے یعنی علم کمال ہے، جہل نقص ہے، کبھی ہے یعنی نقص ہے، تو یہ سب تسلیم کرتا ہے اشاعرہ بھی اور امامیہ بھی، یعنی حسن قب کا معنی کمال اور نقص۔ ایک دفعہ حسن قب کا معنی ہے حسن یعنی جس کو ہمارا نفس پسند کرتا ہے، قب جس کو ہمارا نفس نہ پسند کرتا ہے۔ فرض کریں صبح بندہ اٹھے اور خوبصورت آواز اذان کی یا تلاوت کے ہمارے کانوں تک پہنچے، یعنی اچھی آواز، آبشار کی آواز، خوبصورت آواز، پرندوں کے چہچانے کی آواز، نفس اس کو پسند کرتی ہے، اور صبح گدھے کی آواز سننے سے پڑ جائے تو عقل اس کو ناپسند کرتی ہے، ہمارا نفس اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر اس معنی میں حسن قب ہو، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے حسن قب سے مراد، حسن سے مراد یعنی وہ کام قابل مد ہے اور کام کرنے والے کو جزا ملنی چاہیے، کبھی سے مراد یہ کام قابل مذمت ہے اور اس کے انجام دینے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ تو آیا بات یہ کہ آیا عقل اتنا طاقت رکھتی ہے کہ یہ کام ذاتاً حسن ہے اور قابل مد ہے اور اس کے کرنے والے کو ثواب ملنا چاہیے، یا یہ کام کبھی ہے اور یہ قابل مذمت ہے اور اس کام کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے؟ یہ ہے حسن قب سے مراد جو اصل بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں اشیاء کا حسن قب ذاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کسی اور کا عطا کرتا نہیں ہے، وہ اشاعرہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اب یہ ایک ساری ایک تعارف تھا تحسین اور تقبیح ہے عقلین کی بات کا۔ پھر ہم نے ایک مقدمہ یہ بتایا تھا بھی ہر حکم عقلی، ہر دلیل عقلی مورد بحث نہیں ہے ہماری اصول الفقہ میں، بلکہ ہر وہ دلیل عقلی، ہر وہ حکم عقلی جس کے ذریعے سے ہم ایک حکم شرعی تک پہنچ سکیں وہ مورد بحث ہے۔ یہ کل اس کی مثالیں بھی بیان ہو چکی۔ اب اصل بحث کی طرف آتے ہیں، حجیت العقل۔ یہ اب جتنی بحث تھی وہ ساری مقدماتی بحث تھی۔ اب بحث یہ ہے، دیکھیے ذرا توجہ کریں گے، اب یہاں 2 حصے کرتے ہیں بحث کے، ایک ہے المقام الاول، دوسرا المقام الثانی۔ مقام اول، بعض اوقات ایک موضوع کی ذات کو دیکھتے ہوئے عقل حکم لگاتی ہے، قطع نظر اس کا فاعل کون ہے، زمانہ کیا ہے، مکان کیا ہے، مورد خاص ہے، یا یہ تمام چیزوں سے قطع نظر عقل بعض اوقات اشیاء کے حسن کو، ایک موضوع کی ذات کو دیکھتے ہوئے ایک حکم لگاتی ہے، یعنی قطع نظر اس سے کہ اس میں مصلحتیں پائی جاتی ہیں یا مفسدے پائے جاتے ہیں، خود ایک موضوع کی ذات کو دیکھتے ہوئے مطلق طور پر حکم لگا دیتی کہ یہ حسن ہے، یہ کبھی ہے۔
بعض اوقات یہ بات ہے، یہ مقام اول ہے۔ مقام ثانی یہ ہے، بعض اوقات ہمارے ایک موضوع میں مصلحتیں پائی جاتی ہیں یا مفسدے پائے جاتے ہیں، ان مصلحتوں اور مفسدوں کو دیکھتے ہوئے عقل حکم لگاتی ہے، لہذا ہم بات سے علیحدہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ یعنی اگر مقام اول یہ کہ اگر ایک موضوع ہے ہمارا، عقل در کرتی ہے، یعنی قطع نظر مصلحتوں کے اور مفسدوں کے، ذاتی طور پر ایک چیز کو درک کرتی ہے۔ مثلا فرض کریں عقل درک کرتی ہے کہ عدل حسن ہے، توجہ کریں گے ابھی، عدل کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو یہ جو عقل کا ادراک ہے، یہ کسی خاص موضوع سے متعلق نہیں ہے، کسی خاص مورد میں نہیں ہے، یہ مقید نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ عقل درک کرتی ہے کہ عدل حسن ہے، چاہے عدل واجب الوجود سے صادر ہو، چاہے ممکن الوجود سے صادر ہو، چاہے اس دنیا میں ہو، چاہے آخرت میں ہو، چاہے زید کرے یا زید کا امام کرے یا نبی کرے۔ عقل بعض اوقات ایک شے کے حسن کو درک کرتی ہے اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے، قطع نظر مصلحتوں کے اور مفسدوں کے۔ سمجھ آگی بات؟ مثلا عقل کہتی ہے کہ جناب عدل کیا ہے؟ حسن ہے، چاہے وہ انجام دینے والا کوئی بھی ہو۔ مطلق طور پر عقل کہتی ہے کہ عدل کیا ہے؟ حسن ہے، اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے، بغیر کسی قید کے۔ اسی طرح عقل کہتی ہے الظلم قبیح، ظلم کیا ہے؟ چاہے کرنے والا واجب الوجود ہو، ممکن الوجود ہو، نبی ہو، امام ہو، غیر معصوم ہو، دنیا ہو یا آخرت ہو۔ سمجھ آگے بات؟ اس طرح یعنی عقل حسن اور قبح کو مطلق طور پر درک کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس حکم عقل سے ہماری جو اصل بات ہے حکم شرع کا استنباط کر سکتے ہیں، یا کیا اس حکم عقل سے حکم شرع کو بھی اس کا بھی استنباط کر سکتے ہیں، یا یعنی اگر وہ عقل کہتی حسن ہے اور کبھی ہے کہ شارع بھی یہی حکم لگاتا ہے یا یہ حکم نہیں لگاتا؟ فرماتے ہیں یقیناً ہمارے شیعہ، ہم جو اس مشہور اصولی ہیں اور صاحب کتاب یہی کہتے ہیں کہ اگر عقل درک کر لیتی ہے اشیاء کے حسن و قبح کو مطلق طور پر، تو حتماً شارع کے لیے بھی اس سے حکم شارع کا بھی استکشاف ہو جاتا ہے۔ دلیل، ذرا دلیل دیکھیں۔ البتہ یہاں دو بات سے کریں گے، شاید مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات مستقلات، پہلے بات کریں گے مستقلات عقلیہ میں، پھر بات کریں گے کس کی؟ غیر مستقل۔ پہلے بات ہے ہماری مستقلات عقلیہ میں، جہاں دونوں مقدمے عقلی ہوں۔ فرماتے ہیں جب کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس سے حکم شرع کا بھی استنباط کیا جا سکتا ہے، حکم شرع بھی اس سے کشف ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عقل مطلق طور پر درک کر رہی ہے۔ اس نقطے کو دیکھیں، یعنی بغیر کسی قید کے ایک شے کو دیکھا، ایک ذات کو دیکھا، عقل نے حکم لگا دیا مطلق طور پر، تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ یہ اطلاق حکم شارع کو بھی شامل ہے نا، کیونکہ فرض کیا ہے کہ عقل نے بغیر کسی قید کے حکم لگایا نا، یا عقل کا حکم کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ غیر مستقلات عقلیہ میں بھی مثال دے گا، یہاں بھی دیتا ہوں۔ فرض کریں اربع اور زوجیت میں ملازمہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس میں؟ اربع اور بھی، الاربع زوجن، ان میں ملازمہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر اربع کیا ہوتا ہے؟ زوج ہے۔ چار ہونا اور زوج ہونے میں ملازمہ ہے، چاہے اب مطلق ہے، کیسے؟ چاہے وہ 4 کتابیں ہوں، چاہے وہ 4 قلم ہوں، چاہے 4 کیلے ہوں، 4 روٹیاں ہوں، ٹھیک ہے جی، 4 میزیں ہوں، جو بھی 4 ہے اس کا ملازمہ کیا ہے؟ 4 اور 2 میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ واضح سی بات ہے نا۔ تو اسی طرح جب عقل مطلق طور پر درک کرتی ہے اشیاء کے حسن و قبح کو، مطلق کا مطلب ہے کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پھر یہ حکم عقل حکم شرع کو بھی شامل ہے، اس کا مطلب ہے اس حکم عقل سے حکم شرع کا بھی استفادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جو مرکزی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حکم عقل ہمارا مطلق ہے، اشیاء کی ذات کو دیکھا اور عقل نے بغیر مصلحتوں اور
مفسدوں کے اس سے قطع نظر اشیاء کو دیکھ کر حسن قوم کا حکم لگایا، اور یہ حکم اس کا مطلق ہے، کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، تو یہ حکم شارع کو بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہاں سے ہم کشف کر سکتے ہیں کہ حکم عقل سے حکم شرع کا بھی استفادہ ہوتا ہے، یعنی اس حکم عقلی سے حکم شرعی کا ہم استنباط کر رہے ہیں۔ حکم اس کا مطلب ہے احکام عقلیہ، اب حجیت العقل سے یہی مراد ہے نا، عقل کے اس حکم سے حکم شرع کا بھی استنباط ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بات کس کی ہے؟ مستقلات عقلیہ۔ کہتے ہیں غیر مستقلات عقلیہ میں بھی بالکل یہی دلیل ہوگی۔ غیر مستقلات عقلیہ میں ایک مقدمہ شرعی، فرق یہی تھا نا، آپ کا کبرا مقدمہ عقلی ہے، کبرا ہوتا ہے قید کلیہ پر مشتمل، قید کلیہ ہے عمومی، قید کلیہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، تو یہ جو قید کلیہ ہے یہ ایک حکم عقل ہے، جب حکم عقل مطلق ہے تو حکم شارع کو بھی شامل ہے، لہذا اس سے بھی ہم کشف کر سکتے ہیں۔ اگلی بات ہوگی، دوسری بات ہوگی کہ یہ تھا کہ جب عقل اشیاء کے افعال کی ذات کو دیکھتے ہوئے قطع نظر مفسدوں کے اور مصلحتوں کے جب حکم لگائے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، مقام ثانی یہ ہے، عقل کچھ موضوعات میں مصلحتیں دیکھتی ہے، کچھ موضوعات میں مفسدیں دیکھتی ہے۔ مصلحت اور مفسدت تو واضح ہے نا، یعنی ہمیشہ جو چیز اللہ تعالیٰ واجب قرار دیتا ہے اس میں مصلحت ہوتی ہے، اگر مصلحت شدید ہو، پیچھے کہیں بات کہیں گزری چکی ہے، مصلحت شدید ہو تو واجب قرار دیتا ہے، مصلحت ضعیف ہو تو اس کو مستحب قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کراہت شدیدہ ہو تو وہ حرام ہوتا ہے، کراہت ضعیف ہو تو وہ مکروہ ہوتا ہے۔ عقل کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بعض چیزوں کے مصلحتوں اور مفسدوں کو کیا کرتی ہے، وہ درک کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثال عقل مثلا ایک موضوع کو دیکھا، اس موضوع کو مد نظر رکھا عقل نے، تو کچھ دیکھتی ہے اس میں کچھ مصلحت اور مفسدے۔ مثال کے طور پر عقل دیکھتی ہے کہ یہ انسان ہے نا، یہ مدنی للطب ہے، یا آپ یوں کہیں یہ سوشل اینیمل ہے، اردو میں کہتے ہیں معاشرتی حیوان، یہ اجتماع پسند ہے، اکیلے زندگی، جب اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، اکٹھے اجتماع معاشرے کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ معاشرے میں مفادات ٹکراتے ہیں، ٹکراتے یا نہیں ٹکراتے؟ ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنے مفادات کو مقدم کرتا ہے۔ جب ہر شخص اپنے مفادات کو مقدم کرے گا تو پھر ٹکراؤ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ٹکراؤ سے بچنے کے لیے عقل کہتی حکومت ہونی چاہیے۔ مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے عقل کیا کہتی ہے؟ ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے جو آ کر معاشرے کو کیا کرے؟ کنٹرول کرے۔ اگر آپ فسادات سے بچنا چاہتے ہیں، ملک کو صحیح چلانا چاہتے ہیں، تو معاشرے کو صحیح سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، تو ضروری کیا ہے؟ حکومت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو عقل کا حکم ہے نا، یہ ذات حکومت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ان مصلحتوں کے اعتبار سے جو حکومت میں مصلحتیں پائی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ، اب آیا اس قسم کے حکم عقل سے حکم شرع کا استفادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب فرماتے ہیں، دیکھیں بعض اوقات اس حکم عقل میں تمام عقلاء عالم شریک ہوتے ہیں، یعنی یہ حکم عقل نوعی ہوتا ہے، کوئی بھی عقل اس سے خالی، اس سے باہر نہیں ہوتا ہے، یہ ایک عام ادراک ہے، یعنی ان مصلحتوں اور مفسدوں کو تمام عقلاء عالم تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ایسا ہے تو حتماً اس حکم عقل سے حکم شرع کا بھی استفادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ شارع بھی تو انہی عقلاء میں سے ہے نا۔ فرض یہ ہے کہ یہ مصلحت اور مفسدے ایسے ہیں جس کو تمام عقلاء عالم، شارع بھی ان عقلاء میں سے، بلکہ شارع خالق العقلاء ہے، وہ تو تمام عقلاء کا بھی خالق ہے، اس حتماً شارع کا حکم بھی وہی ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ہوتی ہے مصلحت شخصی، مفسدہ شخصیہ، میں ایک موضوع کو دیکھتا ہوں، میری عقل درک کرتی ہے، نوع انسانیت کی عقل درک نہیں کرتی، بعض اوقات میری عقل کیا کرتی ہے؟ درک کرتی ہے کہ اس موضوع میں مفسدہ پائی جاتی ہے، مفسدہ پائی جاتی ہے یا مصلحت پائی جاتی ہے۔ اب اگر یہ عقل کا ادراک شخصی ہو تو کہتے ہیں اس سے حکم شرعی کا استفادہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ خلاصہ بات، اب ترجمہ غور سے دیکھیں۔ اذا عرفت ذلک، جب آپ نے یہ پہچان لیا، فیقع البحث فی حجیت العقل فی مقامین، تو حجیت عقل میں جو بحث ہے وہ دو مقاموں میں ہے۔
سمجھ آگے؟ بہت سارا خلاصہ ہو گیا. المقام الاول استکشاف حکم الشرع عند استقلالہ بالحکم بالنظر الی ذات الموضوع. حکم شرعی کا استکشاف یعنی ہم حکم شرعی کو کشف کر لیتے ہیں کب؟ عند استقلالہ کا مرجع عقل. جب عقل مستقلاً حکم لگائے، بالحکم کوئی حکم لگائے، بالنظر الی ذات الموضوع، ذات موضوع کو دیکھتے ہوئے، ذات موضوع کو دیکھتے ہوئے جہاں عقل حکم لگاتی ہے تو اس سے حکم شرع کا بھی استکشاف ہوتا ہے. سمجھ آگے بات؟ اچھا جی. فنقول پس ہم کہتے ہیں اذا استقل العقل بالحکم علی الموضوع، جب عقل مستقلاً حکم لگائے ایک موضوع پر، عند دراست ہی اس موضوع کو پڑھتے ہوئے، یعنی جب ایک موضوع کا ملاحظہ کرتے اس کو دیکھتی ہے، بما ہوا خود اس موضوع کی ذات کو دیکھتے ہوئے، من غیر التفات الی ما وراء الموضوع، موضوع کے علاوہ چیزوں کی طرف توجہ کیے بغیر. وہ موضوع کے علاوہ کیا ہے؟ من المصالح والمفاسد. یعنی جب عقل ایک شے کی ذات بما ہوا ذات کو مد نظر رکھ کے کیا کرے؟ کوئی حکم لگائے مصلحتوں اور مفسدوں سے قطع نظر، فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا علی کون الحکم عند شارع کذالک ایضا، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم شارع کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے؟ او لا، یا ایسا نہیں ہے، یعنی حکم عقل سے حکم شرع کا استکشاف نہیں ہوتا. فرماتے ہیں فذهب الاصولیون الی وجود الملازمۃ بین الحکمین، اصولی اس طرف گئے ہیں حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے. اگر ایک چیز کی ذات حسن ہے عقلاً تو حتماً وہ شرعاً بھی کیا ہے؟ حسن ہے. وماذا دلیل کا محوری نقطہ یہ جو عادلین ہے، کہتے ہیں لأن العقل وما ذالک، اور ایسا نہیں ہے الا مگر اس وجہ سے ہے، یعنی اس کی دلیل یہ ہے کیوں ملازمہ پایا جاتا ہے، لأن العقل یدرک حکما عاما، عقل نے ایک حکم عام کو درک کیا ہے، جو حکم عام غیر مقید بشیء، کسی قید کے ساتھ. سمجھ آگی بات نا؟ یہی دلیل ہے، یہی عادلین آپ لکھ دیں گے تو پورے نمبر ہے آپ کے. عقل کیا کہتے ہیں؟ عقل نے ایک حکم عام کو، حکم کلی کو، ایک مطلق حکم کو درک کیا، وہ حکم کسی قید کے ساتھ مقید، تو یہ عقل کا حکم شرع کو بھی تو شامل ہے نا. مثلا اذا ادرک العقل حسن العدل، فرض کریں ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ جب عقل درک کر لیتی ہے عدل کے حسن کو، یعنی عقل کہتی ہے العدل حسن، فقد ادرک انہ حسن مطلقا، پس اصل میں عقل کا ادراک یہ ہے کہ عدل مطلقاً حسن ہے. عدل کیا ہے؟ مطلقاً حسن ہے. کیا مطلب؟ اے سواء کان الفاعل واجب الوجود، چاہے اس عدل کو انجام دینے والا خدا ہو، او ممکن الوجود، یا وہ انسان ہو. اب سواء کان الفعل فی الدنیا، چاہے یہ فعل دنیا میں ہو، او فی الآخرت. سواء کان مقرونا بالمصلحت او لا، چاہے کسی مصلحت کے ساتھ مقرون ہو، یا چاہے اس کو انجام دینے والا زید ہو، عام گناہگار ہو، یا نبی ہو، یا امام ہو. عقل کہتی ہے، سنیں، جب عقل نے یہ ترک کیا کہ العدل حسن، اس کا مطلب ہے مطلق طور پر وہ حسن ہے، ٹھیک. فمثل هذا الحکم العقلی المدرک، پس یہ حکم عقلی جس کا ادراک کیا گیا ہے، یلازم، اس کا لازمہ یہ ہے کہ کون الحکم شرعی ایضا کذالک، کہ یہ چیز حسن شرعاً بھی کیا ہے؟ حسن ہے، یعنی شارع کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے. سنیں، اگر ہم کہیں کہ حکم عقل، دیکھیے ان باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، منافات ہے. ادھر سے ہم کہیں کہ حکم عقل مطلق ہے اور عام ہے، ادھر سے کہیں شارع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی حکم لگائے، پھر اس کا مطلب ہے وہ حکم عام اور مطلق نہ ہوا. نقطہ سمجھ آیا؟ جب ہم کہتے ہیں حکم
عقل مطلق ہے، ادھر سے ہم کہیں کہ حکم شارع حکم شارع حکم عقل میں ملازمہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پھر اطلاق اپنی جگہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اطلاق کو محفوظ رکھنا ہے تو وہ اطلاق حکم شارع کو بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا لَمَا كَانَ الْمُدْرَكُ عَامًا شَامِلًا، اگر حکم شر کا استفادہ نہ ہو، اگر حکم عقل اور حکم شر میں ملازمہ نہ ہو تو لما کان المدرک عامًا، تو وہ جو مدرک ہے جس کو عقل نے درک کیا کہ عدل حسن ہے، وہ عام نہیں ہوگا، جو شامل لجمیع تلک الخصوصیات، جو تمام خصوصیات کو شامل ہو۔ سمجھ آ گئی نا بات، کس انداز میں بیان کریں؟ ادھر سے ہم کہتے ہیں حکم عقل کیا ہے؟ عام ہے، مطلق ہے، ہر کسی کو شامل ہے۔ ادھر سے ہم کہیں کہ حکم شر اور حکم عقل کے ذمہ ملازمہ، تو ان دو باتوں میں منافات پہ جائے، جس کا مطلب پھر حکم عام حکم عقل جو وہ عام نہیں ہے۔ فَبِذَلِكَ تَتَّضِحُ الْمُلَازَمَةُ بَيْنَ حُکْمِ الْعَقْلِ وَحُکْمِ الشَّرْعِ فِی الْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِیَّہ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حکم شر اور حکم عقل میں ملازم پہ جاتا ہے مستقلات عقلیہ میں۔ سمجھ آگی بات؟ یہ ھذا کلہ فی المستقلات العقلیہ، یہ ساری بات سی مستقلات عقلیہ میں۔ وبہ، اور اسی دلیل کے ذریعے سے یظہر حکم غیر المستقلات العقلیہ، غیر مستقلات عقلیہ کا حکم بھی واضح ہو جاتا ہے، چونکہ غیر مستقلات عقلیہ میں بھی وہ جو کبرا ہوتے ہیں وہ مقدمہ عقلی ہے نا۔ کبرا کیا ہے نا؟ صغرا حکم شرعی ہے، کبرا حکم عقلی ہے، ہمیشہ قاعدہ کلیہ کی جزیات پر تطبیق ہوتی ہے۔ اور چونکہ غیر مستقلات عقلیہ میں آپ کا کبرا حکم عقلی ہے تو حکم عقلی یہاں پر بھی مطلق ہے، وہ حکم شارع کو بھی شامل ہے، وہی دلیل ہے۔ مثال دیتے ہیں، مثلا اذا ادرک العقل الملازمۃ بین وجوب الشیء و وجوب مقدمتہ او وجوب الشیء و حرمت ضدہ، جب عقل درک کر لیتی ہے کہ ملازمہ پایا جاتا ہے ایک شے کے وجوب اور اس کے مقدمہ کے وجوب کے درمیان، یا ایک شے کے وجوب اور اس کی ضد کی حرمت کے درمیان۔ دیکھیے، اگر ازالہ مسجد واجب ہے تو اس کی ضد حرام ہے، یہ بات گزر چکی ہے نا، ضد خاص اور ضد عام میں بات گزر چکی ہے۔ تو اگر عقل دو چیزوں کو درک کرتے، ایک دفعہ درک کرتی ہے کہ اگر ذیل مقدمہ واجب ہے تو اس کا مقدمہ بھی کیا ہوگا، یعنی مقدمے کے وجوب اور ذیل مقدمے کے وجوب میں ملازمے کا عقل حکم لگاتی ہے، یا عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ جناب ایک شے کے وجوب اور اس کی ضد کی حرمت میں ملازمہ پایا جاتا ہے، تو یکشف ذالک ان الحکم عند الشارع کذالک، تو اس سے کشف یہ ہوتا ہے کہ حکم شارع بھی یہی ہوگا۔ بات سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں، آپ نے ایک مقدمہ شرعی بنا ہے نا، کہا تھا کہ نماز واجب ہے، مثلا وضو نماز کا مقدمہ ہے، واجب کا مقدمہ ہے۔ عقل کہتے ہیں ہر وہ چیز جو واجب کا مقدمہ ہوگی وہ خود بھی، وہ جو ہر چیز جو چیز واجب کا مقدمہ بنے وہ مقدمہ بھی کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اب عقل ان دونوں کے درمیان ملازمے کو درک کرتی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ حکم عقل جو ملازمہ لگا رہی ہے، عقل ملازمے کا حکم لگا رہی ہے، یہ حکم عقل مطلق ہے اور حکم شرع کو بھی شامل ہے۔ تو اس سے کشف یہ ہوتا ہے کہ حکم شارع بھی یہی ہے۔ کیوں؟ لأن الحکم المدرک بالعقل، چونکہ عقل کے ذریعے جس حکم کا ادراک کیا گیا ہے، کون سا حکم؟ جو عقل نے ملازمے کا حکم لگایا ہے، یہ حکم عام، یہ عام حکم ہے، غیر مقید بشیء من القیود، قیودات میں سے کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ فکما ان العقل یدرک الملازمۃ بین الاربعۃ والزوجیہ، یہ مثال آپ مستقلات عقلیہ میں بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح عقل درک کرتی ہے کہ اربع اور زوجیت کے درمیان کیا پائے جاتے ہیں، بلا قید، بغیر کسی قید کے۔ یعنی کیا مطلب بغیر قید کے؟ 4 قلم ہوں، 4 روٹیاں ہوں، 4 کاپیاں ہوں، 4 روپے ہوں، 4000 ہوں، اگر 4 ہیں تو 4 اور زوجیت میں ملازمہ ہے۔ جس طرح وہاں عقل کا حکم مطلق ہے، یہاں پر بھی عقل کا حکم مطلق ہے۔ فَيَكُونُ حُكْمًا صَادِقًا فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ، یہ 4 اور زوجیت کے درمیان ملازمہ ہے، یہ حکم صادق ہے تمام زمانوں میں، تمام حالات کے لیے۔ فَكَذَلِكَ يَدْرُكُ الْمُلَازَمَةَ بَيْنَ الْوُجُوبَيْنِ، اسی طرح عقل درک کرتی ہے 2 وجوبوں کے درمیان ملازمے کو، اور یا وجوب اور حرمت کے درمیان ملازمے کو۔ فَالْقَوْلُ، توجہ فرمائیں، وہی جو میں نے مستقلات عقلیہ میں دلیل میں یہ جملہ کہا تھا، ادھر سے آپ کہیں کہ بھی حکم شر اور حکم عقل کے درمیان ملازمہ نہیں پایا جاتا، فرض کریں آپ کہیں گے ملازمہ
یہ بات منافات رکھتی ہے کہ حکم عقل مطلق ہے. اگر حکم عقل مطلق ہے تو حتماً ملازمہ پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں کہ فالقول بعدم کشف ہی ان حکم شارع کذالک. اگر آپ کہیں کہ حکم عقل سے حکم شارع کشف نہیں ہوتا، یہ ینافی، فالقول مبتدا ینافی خبر ہے، یہ قول کہ حکم عقل سے حکم شرع کا استکشاف نہیں ہوتا، یہ قول ینافی، یہ منافات رکھتا ہے اطلاق کا حکم العقل، عقل کے حکم کے اطلاق سے. وعدم تقیدہ بشیء، ہم نے یہ کہا کہ عقل کا حکم کسی شے کے ساتھ مقید نہیں ہے. سمجھا کی بات؟ وبذالک یتضح، یہاں سے واضح ہوا ان ادعاء الملازمۃ بین حکم العقل و حکم شرع یرجع. بھی آپ کی دلیل جو ہے نا وہ محوری نقطہ وہی ہے. یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازم پہ جاتا ہے، یرجع، یہ دعویٰ پلٹتا ہے اس بات کی طرف کہ ان الحکم المدرک بالعقل، کہ عقل جو حکم جس کا ادراک کیا ہے حکم مطلق، وہ حکم مطلق ہے، غیر مقید بشیء، وہ کسی شے کے ساتھ مقید. فیوم حکم شارع ایضا، وہ حکم شارع کو بھی شامل ہے. یہ بات تھی المقام الاول سے مراد جب عقل کسی شے، کسی موضوع کی ذات کو دیکھتے ہوئے قطع نظر مسئلتوں کے اور مسئلوں کے، جب عقل کوئی حکم لگائے تو چاہے مستقلات عقلیہ ہوں یا غیر مستقلات عقلیہ ہوں، دونوں صورتوں میں حکم شرع کا بھی استفادہ ہوتا ہے. سمجھا کی بات؟ انشاءاللہ کل مقام ثانی بھی اور پھر وہ جو تطبیقات ہیں وہ ایک درس میں ہم انشاءاللہ پڑھ دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.